علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، تجوید کلاس نورانی قاعدے میں آج تیسرا سبق ہے۔ تیسرا سبق مرکبات میں ملے ہوئے حرفوں کی شکلیں ہیں۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خصوصیت کے ساتھ طلباء اور طالبات نے پچھلے دو سبق اچھے طریقے سے یاد کر لیے ہوں گے، لہٰذا آج جو ہے ان کے لیے تیسرا سبق یہ ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اب تک جو انہوں نے سبق پڑھا اس میں الف الگ تھا، با الگ تھا، تمام حرف ایک دوسرے سے الگ تھے۔ اب آگے جو سبق ان کا ہونے والا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ حرف جب ایک دوسرے میں ملتے ہیں تو ان کی شکلیں کس انداز میں ہیں تاکہ وہ اچھی طریقے سے ذہن نشیں کر سکیں۔ الف جب اکیلا آتا ہے تو اس انداز میں اس کی شکل ہوتی ہے، جب کسی حرف کے ساتھ آتا ہے تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے، لام کے ساتھ جب آتا ہے تو یہ شکل ہوتی ہے، با اکیلا ہوتا ہے تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے، شروع میں آتا ہے تو یہ شکل ہوتی ہے، جیم ہا خوا کے ساتھ جب با آتا ہے تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے۔ تا دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک لمبی تا اور ایک گول تا۔ تو تا جب اکیلی آتی ہے تو اس انداز میں آتی ہے، جب جیم ہا خوا کے ساتھ تا ہوتی ہے تو اس انداز میں ہوتی ہے، اور اکیلی تا کبھی گول ہوتی ہے اس طریقے سے، اور کبھی آخر میں بھی گول تا اس انداز میں آتی ہے۔ جیم کی یہ شکل ہے اور کسی حرف کے ساتھ ملتی ہے جیم تو یہ اس کی شکل ہوتی ہے۔ دال کی یہ شکل ہے اور کسی حرف کے ساتھ آتی ہے تو اس کی شکل یہ اچھی طریقے سے ذہن نشیں کرنا ضروری ہے۔ جب اکیلی دال ہوتی ہے تو یہ بیچ سے فولڈ ہوتی ہے، اور جب جو ہے کسی حرف کے ساتھ ملتی ہے تو یہ نیچے سے فولڈ ہوتی ہے۔ اور عین آخر میں آتا ہے تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے، اور بیچ میں آتا ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی مشابہت ہے جیم اور عین میں، جیم ہا خا عین غین، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جیم ہا خا کی جو ادھر کی چونچ ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے، عین غین کی ادھر چونچ نہیں ہوتی، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ فا اکیلی آتی ہے تو اس انداز میں، شروع حرف میں آتی ہے تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے، بیچ میں آتی ہے تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے۔ کاف عام طور پہ اس انداز میں آتا ہے، اور کبھی کاف کے اوپر لکیر ہوتی ہے، اور کبھی یا سے ملتی جھلتی بھی اس کی شکل ہوتی ہے۔ لام اکیلا ہوتا ہے تو پورا لام لکھا جاتا ہے، شروع میں آتا ہے تو اس انداز میں لام ہوتا ہے، اور الف کے ساتھ جب لام آتا ہے جیسا کہ لام الف تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے لام کی۔ میم کبھی اس انداز میں لکھی جاتی ہے، اور کبھی الف کی لکیر والی شکل میں اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، اور جب آخر میں آتی ہے تو اس کی شکل یہ بن جاتی ہے۔ نون کی شکل، اور جب نون شروع میں آتی ہے تو اس کی یہ شکل ہوتی ہے۔ جیم ہا خا کے ساتھ جو نون آتی ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے۔ ہا کبھی دو چشمی ہا ہوتا ہے، اور کبھی گول ہا ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہا ہوتا ہے، اور کبھی آدھا والا لکھ کر یہ بھی ہا ہے۔ تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ پورا ہا ایک ہی ہے، یہ الگ الگ ہا نہیں ہے۔ ایک ہے ہا جو جیم کی شکل والا ہوتا ہے، اس کو بڑی ہا کہتے ہیں، اور یہ گول ہا میں اس کا شمار ہوتا ہے، دو چشمی ہا کا بھی۔ اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا کہ حمزہ کو گویا کہ عین کی شکل دے دی گئی ہے، عین کا اوپر کا حصہ حمزہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے اس کی اصل شکل اس کی اپنی کچھ بھی نہیں ہوتی، کبھی وہ کسی خاری شوشے کے ساتھ اوپر آتا ہے، کبھی الف کے ساتھ آتا ہے اوپر، کبھی واو کے اوپر آتا ہے، کبھی یا کے اوپر آتا ہے، تو ہمیشہ حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے، اس الف یا واو کو نہیں پڑھتے۔ یا کبھی پوری لکھی جاتی ہے تو اس کو نقطے ہوتے ہیں، اور کبھی نقطے نہیں بھی ہوتے، اور جب کسی حرف کے شروع میں آتا ہے تو اس کو یقیناً دو نقطے نیچے ہوتے ہیں۔ جیم ہا خا کے ساتھ جب یا آتا ہے تو اس کو نیچے دو نقطے ہوتے ہیں، یہی دو نقطے اگر اوپر ہو جائے تو یہی تا بن جاتا ہے، وہ دو نقطے نیچے ہو جائے تو یا بن جاتا ہے۔ تو یہ بڑا خاص سبق ہے ان تمام طلباء اور طالبات کے لیے جنہوں نے جو ہے آگے اور سبق کی طرف انہیں بڑھنا ہے، تو وہ ان شکلوں کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کرے، تاکہ جو ہے آگے جب مرکبات کا سبق شروع ہوگا تو انہیں اچھی طریقے سے الفاظ سمجھ میں آئے، اور جس کی بنا پر انہیں جو ہے غلطیوں سے بچنا پڑے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ سبق کو اچھا یاد کریں اور طلباء اور طالبات کو اچھی طریقے سے یاد دلائیں۔ اگر ہماری ویڈیو وغیرہ آپ کو اچھی لگ رہے ہوں تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں ثواب کی نیت سے، اور جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹس وغیرہ بھی کے ذریعے سے ہمیں جو ہے آگاہ فرمائیں اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔